اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورہ نازعات، اس کی آیات 28 سے 46 تک۔ ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں۔ پہلے 26 آیت کو دیکھیں۔ رفع بلند کیا، سمکہا چھت، سمکا کہتے ہیں چھت کو، بلندی کو، اس کی بلندی کو بھی، چھت کو بھی، ہاں اس کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے پیچھے سے آیت نمبر 27 میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، آسمان کی، آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بلند کیا یعنی کہ چھت بنایا۔ فسواہا پھر برابر کیا اس کو۔ سوا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، سوا کا مطلب برابر کرنا، ہر چیز پرفیکٹلی بیلنسڈ۔ وَأَغْطَشَ آیت نمبر 29 ہے، اور اسی نے تاریکی کی۔ غطشہ اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک کر دینا یا چھا جانا کسی چیز کا۔ لیلہا لیلہ رات، ہا اس کی، وَأَخْرَجَ اور نکالی، ضحاہا دھوپ اس کی۔ یہ اسی سے ہے جس سے ہم دیکھیں ضحیٰ ہے نا، نماز ضحیٰ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت ہوتی جو ایک پیک ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جو چاشت کا ٹائم بیسکلی ہوتا ہے۔ آیت 30، والارض اور زمین، بعد بعد، ذالکا اس کے، دہاہا پھیلا دیا اس کو۔ 31، اخرجا نکالا، اسی نے نکالا، منہا اس میں سے، ماء پانی، ہا اس کا، اور مرعاہا اور چارہ اس کا۔ 32، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا جما دیا اس پر، کس پر؟ زمین کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 30 سے چل رہا ہے، زمین کی بات ہے، زمین سے پھر اس میں پانی چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جما دیا اس کے اوپر۔ 33، متاعن، متان کہتے ہیں ٹولز ہوتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہو سکے، چیزیں جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں، فائدہ ہے اس میں۔ لکم لیے تمہارے، دیکھ لیں یہ بھی دو لفظ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لا اور کم، لیے تمہارے، اور لِأَنْعَامِكُمْ اور لیے تمہارے چار پایوں کے، جانوروں کے۔ فَإِذَا پھر جب، جاءتی آئے، الطامۃ آفت، بہت بڑی آفت کو کہتے ہیں بیسکلی، یہ وہ قیامت کا جو ہے نا وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ الکبریٰ بہت بڑی۔ 35، یوم جس دن، یتذکرو یاد کرے گا، الانسان انسان، ما جو، سعی اس نے کمایا۔ 36، وبرزتی اور، برزتی کا مطلب ہوتا ہے اور نکال کر کسی چیز کو ظاہر کر دینا یا کسی چیز کو سامنے لے آنا، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم دوزخ، لمن لیے اس کے جو، لا اس میں دیکھیں اس میں بھی دو ہیں، لی اور من، تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ کریں گے، لیے اس کے، یرا جو دیکھتا ہے۔ 37، فَأَمَّا پس، اما اس کا ہوگا بات یہ ہے، من جس نے، طغیٰ سرکشی کی یا حد سے بڑھ گیا۔ 38، وآثرا اور ترجیح دی، الحیات حیات یعنی کہ زندگی، الدنیا دنیا کی۔ 39، فَإِنَّ
پس بے شک الجحیم دوزخ ہیا اس کا المأوی ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا اور بات یہ ہے من جو کوئی بھی خافا ڈرتا رہا، مقام کا مطلب ہوتا ہے قیام سے. آپ دیکھیں نماز میں بھی ہم قیام کرتے ہیں، مقام کا مطلب کھڑے ہونا، سامنے کھڑے ہونا. ربی اپنے رب کے، ونہا اور روکا نہیں سے اپنے آپ کو روکنا، ان نفس کو یا اپنے نفس کو، ان سے الہوا ہوا ہوتی ہیں خواہشات جو ہمارے نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں. فَإِنَّ پس بے شک الجنت جنت ہیا اس کا المأوی ٹھکانہ ہے. یسألونک وہ پوچھتے ہیں، کس سے؟ کاف زبر ہے اینڈ پہ، آپ سے. ان بارے میں، الساعتی ساعت ہوتی ہے قیامت کو کہتے ہیں، گھڑی. ویسے اس کا معنی گھڑی ہوتا ہے لیکن جب بھی اس طرح سے آتا ہے تو یہ قیامت کا معنی ہوتا ہے اس سے. ایان کوشچن کا ہے کب. مرساہا مرسا کا مطلب ہونا ہے کوئی بھی چیز کا وقوع ہونا، ٹھہرنا. کہ بیسیکلی کیا تھا کہ کوشچن پوچھتے تھے اس کے بارے میں کہ کب آئے گی قیامت. فیما کس فکر میں یا کس بات میں، انتا تو من سے ذکرہا ذکر سے اس کے یا اس کے ذکر میں ہے، تو کس چیز کی فکر میں ہے. یہ ایک طرح سے کوشچن کی طرح ایک چیز ہے، حیرانگی والا جو ہوتا ہے. الا طرف ربی کا پروردگار کے اپنے، منتہا جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو پیک کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی ایکسٹریم، کسی چیز کی انتہا، یعنی کہ آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے اس کی. انما بے شک سوائے اس کے جو، انتا آپ، منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس کو، یخشاہا جو ڈر رکھتا ہے اس سے یعنی کہ قیامت سے. کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا دیکھیں گے اس کو، جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ اس دن دیکھیں گے اس کو تو کہیں گے لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیۃً ایک شام، او یا ضحاہا ایک صبح. یعنی کہ لوگ اس دن قیامت کو جب دیکھیں گے اور قیامت کے دن کی سختیاں جب دیکھیں گے تو اس وقت ان کو جو دنیا کی زندگی ہوگی وہ کیا لگے گی کہ جیسے صرف ایک شام یا ایک صبح، بس اتنی سی دیر وہ گزار کر آئے ہیں. تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 28. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے والی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بات کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کوشچن پوچھا جھنجھوڑ کر اس کو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری پیدائش، اور آسمان کو دیکھو کہ آسمان میں کتنی چیزیں ہیں. ہر چیز آسمان پہ آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش میرے لیے بنانا، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، یہ پوری یونیورس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے. تو اسی سے آسمان کی جو بات ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پر آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلند کیا آسمان کو، یعنی کہ آسمان کو آپ کے اوپر چھت بنایا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو آسمان کو جب اگر ہم غور و فکر کبھی کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز، ہمارے گھروں کی بھی چھتیں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی چھت جو ہے وہ بغیر پلرز کے نہیں ہوتی. دیواریں چاہیے آپ کو، پلر چاہیے، لیکن آسمان یہ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی، ہمیں آخری کنارہ اس کا نظر نہیں آتا کہ کتنا بڑا ہے وہ.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر چھت بنایا. پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب دیکھیں ہمارے گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ اس میں سے پینٹ اترنا شروع ہو گیا, کبھی چھت ٹوٹ جاتی ہے, وہ دوبارہ آپ کو ریپیئر کرانی پڑتی ہے, کبھی ادھر سے کوئی ڈیک گر گیا, چھوٹا سا اس کا پارٹ گر گیا. لیکن آسمان میں ہم نے کبھی ایسے گرتے نہیں دیکھے کہ ایک پورا کا پورا ڈیک آسمان کا گر گیا, بھئی اب ادھر سے یہ ہو رہا ہے ادھر سے. تو یعنی کہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے نا فسواہا, کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے اوپر ایک چھت نہیں بنائی, اس کو برابر بھی کیا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کس طریقے سے اس کی ایک پرفیکٹ بیلنس ہے ہر طرف سے. یہ بھی نہیں کسی طرف سے ڈھلکا ہوا ہے, کسی طرف سے اوپر ہے, ایسا ٹلٹیڈ ہے. اٹس جسٹ اسٹریٹ آل اوور کہیں بھی اگر آپ دیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ایک چیز دیکھیں کہ اکثر دیکھیں ہمارے گھروں کی چھتیں جو ہوتی ہیں, بارشیں زیادہ ہوں تو کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ہمارے پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتا تھا, چھتیں ٹپکنی شروع ہو جاتی کیونکہ اندر ہول ہو جاتے ہیں. آسمان میں آپ کو کبھی ہول نظر آئے؟ بارش ہوتی ہے نا آسمان سے, لیکن آپ دیکھیں کبھی کہ وہ ادھر سے وہ ہول بن گیا, ادھر سے وہ ہول بن گیا, چیزیں اب گر رہی ہیں, کبھی پتھر گر رہے ہیں, کبھی کچھ گر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اس میں کوئی بھی آپ کو جھول نظر نہیں آئے گا. تو فسوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح برابر کرنا کہ درمیان میں نہ کوئی سوراخ اور نہ ہی کوئی دراڑ آپ کو ملے, پرفیکٹلی بیلنس, بالکل اسموتھ. اور اس کو کیا آپ انگلش میں آپ جیسے کہہ سکتے ہیں فنیشنگ ٹچ ہم کسی چیز کو دیتے ہیں نا, اینڈ پہ بالکل ایوری تھنگ پرفیکٹ, لاسٹ میک اپ میں بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عیب نہیں چھوڑنا. ایسا آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. تو یہ ورڈ بار بار آئے گا قرآن میں فسوا. تو یہ آپ لوگ اس کا بس معنی ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں, آسانی ہو جاتی ہے اس سے. اب اس کی اگلی والی آیت ہم دیکھتے ہیں, آیت نمبر 29. وَأَغْطَشَ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈھانکا, رات کو اس کی, اور اس کا دن نکالا. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے لیلہا کہا ہے, پھر آگے دوحاہا کہا ہے, یعنی کہ اینڈ پہ ہا الف ہے نا, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لیلہ رات, ہا اس کی, کس کی, آسمان کی. پھر آگے اسی طرح ہی کہا کہ وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور نکالا دن اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیا ہے, کیونکہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی طرح دن نکلتا ہے. اور رات کے ڈھانکنے کے لیے اللہ نے کیا لفظ کا استعمال کیا ہے, وَغْطَشَا, یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی جو ہے وہ اس طرح زمین پہ چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے کسی نے پردہ ڈال کے ڈھانپ دیا ہو, اس طرح سے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. اب اس کا معنی اغتشا کا آپ دیکھ لیں, اس کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے اندھیرا بھی کہتے ہیں, اور کسی چیز کو کور کر لینا, جیسے کچھ چادر ڈال کے آپ اپنے اوپر پورا کور کر لیں تو وہ ہو جاتا ہے غطشا. تو یہ اس کے معنی ہے. تو اس طرح سے رات جو ہوتی دن کے اوپر آ جاتی کہ دن کو پورا وہ کور کر لیتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں جب دن نکلتا ہے تو دن کیا کرتا ہے, پورے اندھیرے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو لائٹ ہو جاتی ہے ہر طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہہ کے بس نہیں کیا کہ چیزیں بس آسمان بنا دیا یہ. اس کے بعد آیت نمبر 30 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین کو بھی آپ کے لیے بچھا دیا ہے, آسمان کو آپ کے اوپر چھت بنا دیا, پھر زمین کو آپ کے لیے بچھونا بنا دیا نیچے. اب اس میں اس کا مطلب جیسے آپ دیکھ لیں کہ زمین پہ بھی اگر ہم اسی طرح لیں کہ جیسے آسمان تھا, اب زمین پہ بھی ایسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے چلنے کی جگہ نہ ہوتی, کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ راستے ہوتے ہیں بڑے ہموار ہوتے ہیں, جبکہ کچھ راستے ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں, چلنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسے راستے پہ چلے جائیں جہاں بمپی راستہ ہے, پتھر پڑے ہیں, آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر آپ کے راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں تو بھی آپ نہیں چل سکتے, کہ ہر طرف کانٹے ہیں, زمین پہ کانٹے نکل رہے ہیں, کہیں کیلے نکل رہے ہیں, کہیں کچھ نکل رہا ہے. آپ نہ کچھ اس پہ گرو کر سکتے ہیں, نہ گھر بنا سکتے ہیں, بنسبت اس کے کبھی آپ زمین کو باہر جا کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو فلیٹ ایریا نظر آئے, پوری زمین سموتھ ہے,
کہ اتنی زموت ہے کہ آپ اس کے اوپر گھر بنائیں, کہ آپ اس کے اوپر اپنی کھیتی باڑی کریں, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہ زمین کو وہ کر نہیں سکتے تھے کہ اس کو کہیں سے وہ اتنی بڑی وہ نکل رہا ہے, کہیں سے کیلیں باہر آ رہی ہیں, کہیں سے کچھ آ رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کو ہمارے رہنے کے مطابق بنایا جس طرح کا ہمیں چاہیے تھی. پھر صرف یہی نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیا ہے, آپ دیکھیں آیت نمبر 31 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ بھی نکالا ہے. خالی یہی نہیں, یعنی کہ اس میں ہمارے فائدے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. مرعاہا جو ہوتا ہے, مرعا بیسکلی ہاں تو ہے, وہ تو ضمیر ہے نا اینڈ پہ, تو مرعا کا مطلب دیکھیں, اس کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ. پھر ایک آپ نے وہ بھی سنی ہوگی جس میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک راعی ہے, جو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی راعی ہی ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو وہ کس کو کہتے ہیں, وہ بیسیکلی کہتے ہیں, اردو میں وہ بولتے ہیں نا لفظ وہ گڈریا, شیفرڈ جو ہوتے ہیں, شیفرڈ جو بکریاں چراتے ہیں جانوروں کو, تو وہ چرواہا بھی کہتے ہیں اس کو. تو چرواہا جو ہوتا ہے نا, تو وہ اس سے معنی وہ بھی اسی سے نکلا ہے, اسی سے یہ نکلا ہے. اور مراب آپ کو اس سے یاد رہے گا کہ چارہ اس کا, تو چارے سے آپ یاد رکھیں کہ پھر آگے جو اس کا جو چرواہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سے میں کلوز بتا رہی ہوں تاکہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو یاد کرنا تھوڑا آسان رہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بات میں تھوڑا سا اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ قرآن میں نا دیکھیں, جیسے یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر پہلے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا, پھر اس کے بعد زمین کو بنایا. تو اسی طرح قرآن میں ملٹیپل پلیسز پہ آپ دیکھیں, کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ بات کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو بنایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ پہلے بنی وہ پہلے بنی, بیسکلی آسمان پہلے بنا تھا, زمین بعد میں بنی. لیکن اللہ تعالیٰ کا اس چیز کو پہلے مینشن کرنے کا مقصد ہر لوکیشن کے حساب سے, جیسے جس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے تو اس سے اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے. یہ ایک کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہم اعوذ باللہ نہیں جب پڑھتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو سم ٹائمز پھر ہم جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو قرآن تو خود کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمین کو پہلے بنایا ہے, آسمان پھر بنایا, اب اس جگہ پہ آسمان پہلے بنایا ہے, زمین پہلے بنائی ہے. تو بیسکلی آسمان پہلے بنا تھا, زمین بعد میں بنی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مقصد بتانے کا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ زمین کا پہلے ذکر آ گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ جو موقع کی مناسبت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چیز چاہیے ہوتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو نمایاں کیا جائے, تو وہاں پہ آسمانوں کا ذکر پہلے کیا گیا اور زمین کا بعد میں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی نعمتوں کا احساس دلایا جائے, تو اس وقت پھر خاص طور پہ وہ نعمتیں جو آپ کو زمین سے مل رہی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پرائیورٹی دینے کے لیے اس کا ذکر پہلے آ جائے گا. تو اب یہ کانٹراڈکٹ نہیں ہے چیز, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کو امپورٹنس یہ دینی ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ زمین سے وہ نکلتا ہے, چارہ نکلتا ہے, پانی نکلتا ہے, تو اس میں آپ پھر زمین کو پہلے لے آئیں گے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی باتوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس کو پہلے لے کر آتے ہیں کہ امپورٹنس اس وقت کس چیز کی ہے. صرف اتنا سا اس میں ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں چارے کے بارے میں. مرعاہ جو ہے کہ یہاں چارے سے مراد جو ہے صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے, بلکہ اس میں وہ تمام نباتات مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتی ہیں. اور جیسے اس میں یہ ہے نا کہ انسانوں کے لیے بھی آپ دیکھیں درخت اگتے ہیں, اس سے ہمیں پھل ملتے ہیں, پھر سبزیاں بھی اگتی ہیں, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہی سے پھر ہمارے جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے. اور پانی جو نکلتا ہے, پانی آپ دیکھیں انڈر گراؤنڈ پانی ہے, کتنا میٹھا پانی ہوتا ہے جو کنویں کا پانی جو نکلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ پانی سورہ ملک میں ہے نا کہ کڑوا کر دیں, تم نیچے سے سمندر کے دریا اس میں زمین سے پانی نکالو, اور اگر وہ پانی اللہ تعالیٰ تمہارا خشک کر دیں, کون ہے جو تمہیں پانی دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابھی بتایا. اب اگلی والی میں دیکھیں 32 میں کہ پہاڑوں کے بارے میں کیا آیا ہے کہ والجبال ارساہا، پہاڑ اس نے، ارسا کا مطلب ہوتا ہے اینکر، لنگر ڈال دینے کو کہتے ہیں ارسا، گاڑ دینا. لنگر کیا کرتے ہیں ہم؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ شپس جو ہوتے ہیں جب کبھی وہ جو ان کی سی پورٹ ہوتی ہے تو اس سے باہر اگر وہ کھڑے ہوں کبھی، ابھی پورٹ پہ جب نہیں آتے وہ، تو ان کو لنگر یوز کرنا پڑتا ہے رکنے کے لیے. تو لنگر جب وہ نیچے پھینکتے ہیں تو اس سے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ لنگر کریں تو وہ شپ جو ہے وہ ایسے ڈولتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ امیجن کریں کہ زمین ہے ایک بال کی طرح، لائٹ ویٹ ہے، اس کا وزن اتنا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے زمین کبھی ادھر ہل رہی کبھی ادھر ہل رہی ہے، بیلنس نہیں ہوگا. اس کے بیلنس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ماؤنٹین رکھ دی. اب یہ بھی ایک ہو سکتا تھا کہ دیکھیں اگر آپ، یہ ایک پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے کہ آپ نے ایک سرفیس ہے، اس کے سرفیس کی ٹاپ پہ آپ ہیوی چیز رکھ دیں، اٹس ناٹ گونا ورک. لیکن وہ چیز کو اگر میں اس سرفیس سے آدھی نیچے آدھی اوپر کر دوں، کہتے ہیں نا ماؤنٹین جتنے اوپر ہیں اتنے ہی نیچے بھی ہیں. تو اب آپ نے یہ جو، اب آپ کو اس سے مطلب سمجھ آ رہا ہوگا گاڑنے کا مطلب، اندر زمین کے اندر جیسے گاڑ دیے. تو ماؤنٹین اب جتنے نیچے ہیں اتنے ہی اوپر ہیں. اب جب چیز آپ نے بالکل اوپر نیچے برابر کر دیا ایک، اور وہ جو درمیان میں اب ہو گئی، اب اس کو کیا ہوا؟ بالکل سٹیبل. اب وہ بالکل ہل نہیں سکتی. اگر میں وہ زمین فلیٹ ہوتی اور میں اس کو اتنا بڑا ماؤنٹین کھڑا کر دوں تو وہ ٹلٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بالکل اس کو آدھا اوپر آدھا نیچے کر دیا، تو مقصد بتانے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے لیے کیا یہ سب کچھ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تم کبھی سوچتے نہیں ہو. ہماری سوچیں کہاں تک جاتی ہیں؟ ہماری سوچیں بس یہ جاتی ہیں کہ اچھا مجھے نعمتیں ملی ہیں، میری نعمتوں میں تو اپنا باڈی دیکھ لیتے ہیں، بہت ہو جاتا ہے. چلو مجھے اللہ نے ایک پرفیکٹ باڈی دیا ہے، میرے پاس چھت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو چیزیں ہیں. لیکن کیا کائنات کی چیزوں پہ کبھی غور و فکر ہوتا ہے ہمارا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایئر ہے جس میں ہم بریتھ کرتے ہیں، کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے اس کے اندر. آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ایک بھی گیس تھوڑی سی کم زیادہ ہو جائے، اب آپ دیکھیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے، آکسیجن کم ہو جائے، کہتے ہیں نا درختوں کے نیچے سونا نہیں چاہیے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کے نیچے سوتے ہیں تو انسان مر بھی سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک بیلنسڈ ہمیں دی، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ایک غلہ دیا ہے، چیزیں دی ہیں جو ہم اگاتے ہیں کھاتے ہیں اور ہمارے پاس پہنچتی ہیں، اور کتنی آسانی سے دیکھیں ہمارے ٹیبل تک یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم بس جاتے ہیں خریدتے ہیں تو لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بتائی ہوئی نعمتوں، اپنی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں. اور ابھی پھر ہمیں دیکھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں آپ 33 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ کے لیے بھی، صرف آپ کے لیے اکیلے نہیں، آپ کے لیے بھی، آپ کے مویشیوں کے لیے بھی فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے، اب تھوڑا سا ہم اس پہ غور و فکر اگر کریں تو لکھا ہے جو بات ہے کہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو کیا چیز ہے، کیا فائدہ ہے اس میں؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اس پہ بھی ہم نے تو غور و فکر کرنا ہے نا ہر آیت کے اوپر. تو زمین اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں، اب آپ دیکھیں کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں بیسیکلی پہاڑوں کے کیا کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ اس میں رکھ دیا ہے پہاڑوں کے اوپر، کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں نا زمین اور پہاڑ ان پہ. تو پہاڑوں کا کام اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی دو پرپز ہیں. ایک ہم جس میں ابھی بڑی ڈیٹیل میں ہم اس کو بات کر چکے کہ اینکر کرنا، کہ پہاڑ جو ہیں زمین کو بیلنس کے لیے، ایک یہ ہو گیا اس کا مقصد. دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر گرینری ہوتی ہے. آپ نے اکثر آپ دیکھیں تو جانور چر رہے ہوتے ہیں اوپر، تو چارہ ہو گیا نا جانوروں کا، ان کے لیے گھاس، تازی گھاس اس کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چارہ اگا دیا، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی. پھر اور کیا ہوتا ہے پہاڑوں میں؟ اب پہاڑوں میں آپ دیکھیں مائنز،
کانوں کا ہمیں کان پتہ ہے نا, پہاڑوں میں ہی ہوتی ہے نا کان, کیوز ہوتے ہیں, کان ہوتی ہے. کان سے کیا نکلتا ہے؟ بہت سے ہمارے آپ دیکھیں کہ کتنی منرلس ہیں وہاں سے جو نکلتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی قیمتی چیزیں وہاں سے مائنز کے ذریعے ہی ہمیں ملتی ہیں. تو ایک طرح سے ماؤنٹین جو ہیں ملٹی پرپس ہیں. تو ہم نے کبھی بیٹھ کے ماؤنٹینس کا تو نہیں سوچا کہ ماؤنٹین کا فائدہ انسان کو کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری ماؤنٹینس کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں کہ جس سے دیکھیں کسی بھی ملک کے پاس اگر وہ ہو تو بہت امیر ہو جاتے ہیں. ڈائمنڈس کیسے نکلتے ہیں؟ ڈائمنڈس کی بھی مائنز ہوتی ہیں, کان سے نکلتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ جو بیلجیم وغیرہ ہے تو یہ تو فیمس ہے اس کے لیے کہ وہاں پہ بہت ڈائمنڈ ہوتا ہے. اسی طرح کان سے نکالتے ہیں. سونا نکلتا ہے, سونے کی بھی کانیں ہوتی ہیں. سالٹ ہوتا ہے, اور بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. خزانے بھی ہیں ان کے اندر, خزانے, یہ سارے خزانوں میں ہی چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو اب ہمیں یہاں پہ پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ ماؤنٹینس کو بھی آپ نے جب ان کو غور و فکر کیا تو آپ کو پتہ لگا ہے کس قسم کے فائدے ہیں ہمیں جو ان سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 34 کی طرف. پھر سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ساری نعمتیں اب جب بتا دیں تو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب آگے کیا بات ہو رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہمیں بتانے کا کوئی مقصد تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا کر انسان کو یہ بتا رہے ہیں آگے کہ بس پھر کیا ہوگا آیت نمبر 34 میں کہ ایک ہنگامہ قائم ہو جائے گا, ہنگامہ برپا ہو جائے گا. ایک تامتو جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت, ایسی مصیبت کہ کہتے ہیں کہ جو باقی ساری مصیبتوں پر بھی حاوی ہو جائے, اتنی بڑی کہ جو آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو, آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو, آپ نے کبھی سوچا نہ ہو. یعنی کہ اٹس لائک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر آپ کہہ لیں ہوگا. لیکن اس میں جو ایک سوچنے والی بات ہے یا غور کرنے والی بات ہے وہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے جب تامتو بولا تو تامتو کا اٹسیلف جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت, کہ اگر آپ کچھ بھی اس کے ساتھ اور یوز نہ کریں اٹس انف بتانے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آگے کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ الکبرا. کبرا ایگزیجریشن کی فارم ہے, یعنی کہ بہت بڑی, یعنی کہ ایک تو آلریڈی وہ بڑی مصیبت بڑی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بہت بڑی. یعنی کہ 2 دفعہ بتانے کا مقصد ایک ہی چیز کو یہ کہ اتنی بڑی ہوگی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, صرف اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. تو جب بھی آپ ایک چیز کو اس طرح ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی ویلیو والی ہے کہ آپ کو ہے کہ میں دوسروں کے دماغ میں یہ بات پہنچ جائے کہ یہ آپ اس کو اتنا لائٹ نہیں لے سکتے. پھر اب ایک معنی تامتو کا معنی آپ یہ دیکھ لیں جو ایکچوئل اس کے معنی جیسے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں جیسے پانی سے بھرا ہوا سمندر. پھر دوسرا معنی اس کا ایک یہ بھی ہے کسی بھی چیز کا بھر جانا. پھر اسی سے نکلا ہے بھڑکتی ہوئی آگ. اب یہاں پہ اب دیکھیں ہمیں کون سا سوٹ فٹ کرتا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ. تو وہی ہو گیا نا قیامت کا دن. قیامت کے دن پہ کیا ہوگا کہ آگے جو ہے جہنم لائی جائے گی, اور جہنم کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو یہاں سے اس سے ہی یہ نکلا ہے بھڑکتی ہوئی آگ بہت بڑی, یعنی کہ بہت بڑی اس دن آفت ہوگی اس دن. اب اس میں 35 میں اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا جو ہوگا انسان کے آ جائے گا آگے. کیا لکھا ہے؟ یوما جس دن یتذکرو, انسان یاد کرے گا کس چیز کو؟ ما سعی, جس کے لیے اس نے دنیا میں دوڑ کی, یعنی کہ دوڑ لگائی, بھاگ دوڑ اس کی دنیا میں جس چیز کی تھی, اب وہ انسان کو سارا وقت یاد آنا شروع ہو جائے گا اس دن کی سختی دیکھ کے. جیسے ہی وہ سختی دیکھے گا تو اس کو ایک دم سے سارا ہو جائے گا میں کس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا, اور یہ تو دن اتنا سخت ہے, اور وہ ہر چیز کی پرائورٹی ختم ہو جائے گی. اسے اپنا آپ اتنا بیوقوف لگے گا کہ یہ کرنے والے کام تو یہ تھے, تو میں تو کچھ لے کر نہیں آیا اپنے ساتھ, اور میں کہاں اپنی دنیا میں دوڑ اپنی میری لگی ہوئی تھی, بھاگنا دوڑنا ایکٹیویٹیز میری لگی ہوئی تھی ساری, کس چیز کے لیے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ ہے دنیا کے لیے.
تو یہ انسان کو اس وقت جو ہوگی، کہتے ہیں کہ مووی کی طرح جو ہے نا انسان کے آگے یہ چیزیں ساری آنی شروع ہو جائیں گی، اور یعنی کہ انسان دیکھ لے گا کہ وہی جو ایک محاسبے کا دن ہے جو آ گیا، جس کی اسے دنیا میں خبر دی جاتی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے، یعنی کہ ابھی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا نہیں، اور اس کو اپنی حرکتیں ساری یاد آنی شروع ہو جائیں گی، وہ ساری جو اس نے اپنی دنیا میں کی، وہ جو کر کر آیا۔ کہتے ہیں کہ بعض اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایکسپیرینس کر لیتے ہیں اس چیز کو، جیسے بہت سی ریسرچ وغیرہ ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ سم ٹائم انہوں نے کی کہ جو لوگ آلموسٹ ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو جیسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور لوگ کوما میں چلے گئے، تو ان سے جب پھر انٹرویوز وغیرہ کیے گئے، ان سے تھوڑا پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو کچھ لوگوں نے اپنا بتایا یہ کہ میں جب اس ٹائم پہ ہم تھے کوما میں، تو ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری اپنی لائف کی ویڈیو چلنی شروع ہو گئی کہ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک کیا، ابھی وہ قیامت کا دن نہیں آیا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے پھر یہ اپنے جو تھے بتائے کہ اس طرح سے ہمیں اپنی لائف کی ایک ایک چیز اور پرائرٹیز پتہ لگنے لگ گئیں کہ آج میں اب چلے جاتے ہیں اگر ہم، تو ہمارے پاس کیا ہے ساتھ لے کے جانے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی بندے کو آڈٹ رپورٹ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی جب نامہ اعمال آئے گا کہ یہ لو پڑھ لو، دیکھ لو تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ظلم نہیں ہوا تمہارے اوپر، جو بھی کچھ اس میں تمہیں جو بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا اپنی نامہ اعمال کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی جو اللہ نے اسے دی، اور جو اس نے خرچ کی، ہر چیز کا ذکر اس کے اندر ہوگا۔ اچھا پھر دیکھیں کہ یہ جب انسان کے پاس وہ دن آ جائے گا، پھر اس کو اپنی بھاگ دوڑ بھی نظر آئے گی جو اس نے کی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آگے ہمارے پاس آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے سامنے دوزخ لائی جائے گی، ہر دیکھنے والے کے سامنے۔ اب اس دن آپ کو تو ظاہر ہے جو آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، اور یہ وہی ہے جس کا انسان دنیا میں انکار کرتا تھا کہ کوئی آگے جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا، ایک دفعہ انسان مر جائے گا دوبارہ تھوڑی اٹھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لا کر تمہارے سامنے کھڑی کر دی جائے گی اس وقت۔ تو جس نے آگے 37 میں ہے کہ جس نے سرکشی کی، اب ابھی یہ ہم نے پڑھا تھا نا طغا کا، کہ یہ طغا دیکھیں وہی ہے جو پیچھے ہم نے فرعون کے ساتھ بھی پڑھا تھا۔ طغا جو ہے فرعون نے بھی سرکشی کی تھی، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ اب یہاں پہ دوبارہ یہ لفظ آیا ہے کہ جس کسی نے سرکشی کی، یعنی کہ فرعون، اور اس کے بعد جو بھی اب یہ کام کرے گا جو فرعون نے کیا تھا، خالی ظلم و ستمی نہیں، اللہ سے سرکشی جو بھی کوئی کرے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا حال جو ہے وہ اب 38 میں آپ دیکھیں کہ جس نے ایک تو اس نے کیا کیا، سرکشی کی، دوسرا اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو۔ یہ دو کام کر لیے جس نے، پرائرٹی اپنی دی دنیا کو، تو پھر اس کا ان دو کام کرنے کا انجام کیا ہوگا 39 میں؟ تو جہیم یعنی کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ماوا جو ہوتا ہے نا، ماوا یہ مستقر بھی کہتے ہیں، مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں بیسیکلی، تو ٹھکانہ یعنی کہ اس کا پرماننٹ ریزیڈنس جو ہوگی جہنم ہوگی۔ اور آگے آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ بیسیکلی یہاں پر دو کمپیریزن بتائے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک چیز جو بھی پڑھی کہ جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اب دوسری کیٹیگری کے لوگ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 40 میں، اور جس نے جو ڈرتا رہا اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے زندگی میں، یعنی کہ جس بندے نے زندگی میں ڈر ڈر کے قدم اٹھائے اور اس کو ہر وقت اس چیز کا خوف رہا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیں ہم اپنے بہت سے کام بدل دیتے ہیں،
بہت سی ہم چیزیں کرنے سے رک جاتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں ایک دم سے خوف آتا ہے کہ نہیں اگر میں نے یہ کر لیا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گی، مجھے اللہ نے مجھے پوچھنا ہے اور میرا سوال مجھ سے سوال ہوگا اس چیز کا. تو یہ چیز جو ہے انسان کو اس سے دور کر دے. اور جس نے دوسری چیز اسی آیت کے اندر کیا ہے، ایک چیز ہم نے پڑھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور دوسری چیز جس سے اپنے خواہش نفس کو قابو کر لیا، خواہش نفس کی نفی کی جس نے. جو یہ بندہ دو کام کر لے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر ٹھکانے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے برا کرے گا اس کا بھی ٹھکانہ ہے، تو اچھا کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک اس کا ٹھکانہ جو ہوگا جنت ہوگا. تو بیسکلی یہاں پر اب دو ایک طرح سے رویے بتائے جا رہے ہیں اس میں کہ انسان کے پاس چوائس ہے، انسان چاہے تو اپنے اوپر سرکشی کر لے، چاہے تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کے پیچھے لگا رہے. دوسرا جو ہے اس میں رویہ انسان کا ایک کچھ طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں، بہت ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے، مجھے قیامت کے دن کا خوف آتا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا. تو یہ دونوں مثالیں اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ہمیں پتہ ہے ملٹیپل جگہوں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر جو چیز ہے یہ لازم نہیں کہ تم نے بس یہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، ہر بندے کو چوائس ہماری ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں. تو اس میں بھی اب ہم جو یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے دونوں چیزیں اللہ نے بتا دیں. یہ دو کام کرو گے، کون سے دو کام، کہ اگر آپ سرکشی کرو گے یعنی کہ اللہ کی بتائی حدود کو کراس کریں گے، آپ اللہ سے اللہ کی نافرمانی کریں گے اور دنیا کو ترجیح دیں گے. چلیں پہلے والی چیز ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہم سرکشی بھی نہیں کرتے، ہم کوئی فرعون والے کام تو نہیں کرتے. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی نافرمانی تو بہت سے طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے کیا ہم وہ سارے کام پورے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ آپ اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں، لیکن ہم کیا نہیں دکھاتے. ہم جاتے ہیں جب باہر ہم دعوتوں میں پارٹیز میں جاتے ہیں تو ہم تو فل میک اپ میں جاتے ہیں، ہم پورے سج دج کے ساتھ جاتے ہیں، کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا آپ کی زینت سوائے چند مردوں کے اور کسی کے آگے ہے نہیں، اور وہ جو چند مرد ہیں وہ آپ کے محرم ہیں. اب آپ اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں آپ کے فرسٹ کزن آپ کے نامحرم، آپ کے اپنے بہنوئی آپ کے نامحرم. اس طرح سے یہ رشتے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کون کون سے محرم کون سے نامحرم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو کہ آپ نے باہر جانا ہے آپ اپنے سر کور کر کے جائیں. اگر ہم پھر بھی ننگے سر جا رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی فرمانی کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی نافرمانی کر رہے ہیں نا. اللہ نے کہا ہے کہ باہر نکلو اپنے باڈی کے اوپر کوئی چیز ڈال کر جاؤ، ایسے جیسے اوپر سے ڈال دیتے ہیں نا کہ جس سے آپ کا ہیڈ ٹو ٹو تک آپ کے جو ہے نیچے آپ کے اپنے ایکچول کپڑوں کے اوپر ہونا چاہیے کوئی چیز. یہ ہم کپڑے پہن کے باہر نہیں نکل سکتے، جو بھی آپ نے پہنا ہے اس کے اوپر کچھ ڈال کر نکلیں. تو اب جیسے ابایا ہے بیسٹ ہے اس فارم میں کہ ابایا یا بڑی سی چادر ایسی آپ لے لیں جو آپ کا پورا باڈی کور کرے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اگر نہیں مانتے ہم تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. اللہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے، ہم پہ نماز فرض کی ہے. یہ ساری چیزیں طغا کے اندر آ جاتی ہیں. ہم طغا کو صرف ایک بڑے معنی میں ہی لیتے ہیں کہ جیسے سرکشی کی وہ فرعون نے کی. تو یہ طغا میں آپ دیکھیں ہر چیز آ گئی، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز جو ہم اللہ کی نافرمانی میں کر جاتے ہیں. اس کے بعد وہ آگے کا جو آیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی دنیا کی جو ہے اگر ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے ہماری لائف پوری گھوم رہی ہے، اس کے گرد ریوالو کر رہی ہے، ٹاپ پرائرٹی ہماری کیا ہے؟ یہ دنیا 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 دنیا. جبکہ اس سورہ کی آخری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہوگی اسی کے بارے میں انسان اس وقت بولے گا کھڑا ہو کے کہ شاید ایک رات کا پہر یا ایک دن کا پہر اتنی تھی صرف وہ.
تو آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رویے بتا کر یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ دو کام کر لو گے تو کون سا ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ جہنم. اور اگر تم یہ دو کام کر لو گے یعنی کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرو گے ہر وقت، یعنی کہ گاڈ کانشیس، ہر وقت آپ کو اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس ہوگا. اور اس چیز کو کہتے کیا ہیں؟ عربک میں کہتے ہیں تقویٰ. اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا، تقویٰ اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنا. اور وہ تقویٰ ایسا خوف جو آپ کو گناہ سے روک لے، وہ والا ڈر ہوتا ہے. اور اس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا جنت ہوگا. اس کے بعد اگلی آیت ہے 42. یسألونک، کیا پوچھتے تھے؟ بار بار سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو ان کی فیوریٹ چیز تھی. بار بار ان سے یہی پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو پھر یہ تو بتائیں قیامت آئے گی کب؟ اب مقصد پوچھنے کا ان کا یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ آپ ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے علم حاصل ہو کہ بھئی مجھے بتائیں. ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں نا کہ ہمارا ٹیسٹ کب ہوگا. ہم ایسے ہی فور دی سیک آف آسکنگ نہیں پوچھ رہے ہوتے. پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے ٹیسٹ کب ہوگا تاکہ ہم اس کی تیاری شروع کر دیں. اب بھی ہمیں پتہ ہو کہ اگلے ہفتے ہے یا مہینے بعد ہے، 2 ہفتوں بعد ہے، تاکہ ہم ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیں. تو یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے قیامت کا کہ قیامت آئے گی، تو ان کا کوشچن اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں؟ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے آپ ہمیں بتا دیں کیا. وہ یہ کوشچن پوچھتے تھے مذاق کے لیے. ان کو کوئی کنسرن نہیں تھا کیونکہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے. وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بار بار پوچھتے تھے پھر بتائیں نا. تو قیامت آپ کہتے تو بڑا ہے تو لے آؤ. آتی کیوں نہیں قیامت؟ باقاعدہ اس طرح کہتے تھے کہ کیوں نہیں آتی پھر قیامت؟ لے آؤ. عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا. کیوں نہیں آتا اللہ کا عذاب؟ تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قیامت کا ذکر تو قیامت کی جو ٹائم ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، چاہے وہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں. جتنے بھی اللہ کے فیوریٹ نبی ہیں، جو بھی کسی کو اللہ نے قیامت کا نہیں بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. اب اس آیت میں یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 44 جو ہے، آیت نمبر 43 بیسکلی اس میں وہی بات ہے کہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ قیامت پوچھتے تھے کب آئے گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کس چیز میں اس کا ذکر کر رہے ہو، یعنی کہ اس کے ذکر سے تمہارا کیا کام؟ پوچھتے تم ایسے ہو جیسے تم نے بڑی تیاری کرنی. اللہ کو تو دلوں کے حال پتہ تھے کہ یہ تو مذاق کے طور پہ پوچھ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ قیامت ہمیں بتائیں، ہم تیاری شروع کر دیں. تو اللہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا غرض، تمہیں کیا فائدہ اس سے کہ تم پوچھ تو ایسے رہے ہو کہ ہم نے بتاؤ. تو آگے اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا تمہارے رب کے پاس ہی اس کی انتہا ہے. یعنی کہ آپ کا اللہ ہی کے پاس علم ہے، اس کی حد، اس کا انجام کہ کب اینڈ ہوگا اس دنیا کا. جب بھی اینڈ ہوگا تو ظاہر ہے وہ قیامت کا ہی دن ہوگا جب پوری کی پوری دنیا اینڈ ہو جائے گی. تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں. اب آگے 45 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں وہ صرف ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ نے بس لوگوں کو ڈرانا ہے اور اس سے وہی ڈرے گا. من یخشاہ ڈرے گا اس سے. کس سے؟ قیامت کے دن سے. قیامت کے دن سے جس کو خوف ہوگا تو وہی اس سے ڈرے گا. جب آپ کے دل میں قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن میری پکڑ ہو جانی ہے، ایک دن مجھے عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ ایک ایک چیز کا مجھ سے حساب لیں گے. تو جب آپ کو یہ ہو جائے گا تو جس کے دل میں خوف ہوگا وہی ڈرے گا اس سے. اب اس کے بعد میں اگلی آیت ہے، بلکہ لاسٹ آیت جو ہماری ہے 46. یہ ساری چیزیں جو پچھلی ہم نے اب تک دیکھیں، جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے
کیا دیکھ لیں گے اس دن کو. جب قیامت کے دن کو یہ لوگ دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جو دنیا میں یا حالت موت میں. ایک دن وہ جو اس دن میں جب وہ پوچھیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یا اپنے کچھ جگہ پہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کوسچن کریں گے کہ بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں. سورہ کہف میں بھی ہے کتنی دیر ٹھہرے وہاں پہ. تو دوسرا بندہ کہے گا پتہ نہیں دن کا ایک پہر یا ایک شام تک اتنی دیر رکے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہا ہے کہ دن کا ایک پچھلا پہر یا اگلا پہر تک ہم رکے ہیں. تو یعنی کہ مقصد کیا ہے یہ بتانے کا. اب میں تو جب یہ پڑھی تھی تو مجھے یہ آ رہا تھا کہ اس سے بڑی اللہ کی مہربانی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن لوگوں کے ڈائلاگ بتا دیے کہ اس دن لوگ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک مہربانی کہ ہمیں اگر پہلے سے یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کل کے دن کیا ہوگا اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کل کے دن اللہ رحم کرے. میں تو جیسے ایک سینیریو بتا رہی ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کل کو بندہ نکلے گا اور اس روڈ سے جا رہا ہوگا اور اس روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو آپ کو آج پتہ چل جائے تو انسان کیا کرے گا. کل کو وہ ڈیفینیٹلی جب وہ نکلے گا نا کوشش کرے گا یا تو میں گھر سے باہر ہی نہ نکلوں, آج احتیاط کروں. تو آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائلاگ ہمیں کیوں کو فور فن تو نہیں بتایا میں نے, جسٹ فور فن بس ہم بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا کر یہ بھی بات بتائی گئی کہ لوگ یہ کہیں گے. تو یعنی کہ امپورٹنس اس دن کی بتانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ کمپیریزن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو قیامت کا صرف قیامت کا دن ہوگا. ابھی ایک دن اس کو کہا جاتا ہے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. تو ایک دن اس کے اوپر پوری لائف کو وہ کیا کہیں گے. ابھی وہ کھڑے ہیں, ابھی دن گزرا ہی نہیں ہے, ان کے آگے پوری لائف ان کو اپنی لگے گی ایک پہر ہے یا پچھلا پہر ہے یا اگلا. بس اتنا سا ٹائم ہماری دنیا تھی. اب دنیا میں دیکھیں کئی لوگ ہیں 100 ایئرس کی لائف پاتے ہیں, کچھ لوگ 100 اوپر بھی ہو جاتے ہیں 90 کی. تو اس حساب سے تو بندہ کہے کہ 90 سال 100 سال کسی کو مل جائیں بڑی عمر ہے, وہ بندہ بھی یہی بولے گا میں بس ایک پہر رک کے آیا ہوں. تو پھر اب سوچنے کی بات اس میں یہ ہے کہ پھر ہماری پرائرٹی ہونی کیا چاہیے. اس دنیا کی لائف پرائرٹی ہونی چاہیے. ہم پوری لائف میں بس پیسے ہی کمانے کی مشین بن جائیں پھر ہماری خواہشات بھرتی بھی نہیں نا. اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے پہ ہمارا صبر نہیں ہوتا. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے گھر میں چیز دیکھی اس نے نیا فرنیچر لے لیا, میرے گھر میں بھی نیا آنا چاہیے. اس کے گھر میں نئے برتن آئے ہیں تو میرے پاس بھی آنے چاہیے. انہوں نے اتنا بڑا گھر لے لیا, ہم کیوں نہیں لے سکتے. ہماری دوڑیں یہی ہیں. اس نے دیکھو نئی جیولری پہنی ہوئی تھی, نیا سیٹ آیا ہے, میں نے بھی نیا لینا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ دیکھیں آپ دین والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اگر کوئی چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسد جو ہے نا یہ حسد نہیں کر سکتے ایکسیپٹ ایک اس بندے سے جس سے رشک, حسد نہیں رشک آپ 2 لوگوں پہ کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کے اللہ نے بہت مال دیا اور وہ دن رات اپنے اللہ کے آگے اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اس پہ آپ رشک کر سکتے ہیں. رشک کیا ہوتا ہے؟ حسد اور رشک میں فرق ہے. رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر ایڈمائر کرنا جس سے آپ کی اپنے اندر خواہش ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کی توفیق دے, لیکن آپ کے دل میں کہیں بھی یہ خواہش نہ ہو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھین لو. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے پاس کسی کو کوئی نعمت ملی, آپ کے پاس نہیں تھی وہ چیز, آپ کے دل میں اس کی خواہش آتی ہے, پھر آپ کے ساتھ یہ بھی آتی ہے کہ مجھے نہیں ملی, چلو مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھن جائے. یہ حسد ہے, یہ نشانی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں حسد ہے کہ نہیں تو اپنے اندر یہ چیک کریں کہ کسی کو نعمت کبھی ملتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس کو دیکھ کے میرے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھن جائے, مجھے بھلے ملے نہ ملے, مل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہ ملے. یہ حسد ہوتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتا ہے. ہم سب کو اپنے آپ اس سے بچانا ہے. تو اب دیکھیں ہم نے اس میں یہ پڑھ لیا کہ ہماری جو کوششیں ہونی چاہیے
آخرت کے لیے ہونی چاہیے، قیامت کے دن کی ہونی چاہیے. اس دنیا کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم دنیا کے گرد ہی گھومتے رہیں. اور تھوڑا سا اس میں اب یہ بھی دیکھ لیں، معنی اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ عشیۃن کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کو پچھلا پہر کہتے ہیں، یعنی کہ زوال سے لے کر زوال، وہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے نا، زوال کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر شام تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عشیۃن. پھر اسی طرح ضحیٰ کا جو وقت ہے وہ صبح سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کا ٹائم جو ہے وہ ضحیٰ کا ٹائم ہے. ضحیٰ ٹائم جو ہے بیسکلی. تو دونوں اب آپ کو اس کا فرق پتہ چل گیا ہوگا. ضحیٰ کا ٹائم سورج نکلنے سے لے کر سورج کا جو زوال ہوتا ہے مڈ ڈے تک، اور اسی طرح عشیۃً جو ہے وہ زوال سے لے کر رات شام تک جو ہوتا ہے ٹائم وہ ہوتا ہے. اب ایک اور قرآن میں کچھ جگہوں پہ، ایک جگہ پہ قرآن میں کہا گیا ہے جو میں آپ کو سورہ کہف کا بتا رہی تھی کہ دن کا کچھ حصہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اس دن لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ میں قرآن میں ہے کہ صرف ہم لوگ 10 دن ٹھہرے ہیں، اس طرح سے. جبکہ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ جس دن وہ ان کو اکٹھا کر لے گا، لوگوں کو لگے گا کہ ہم تو بس 1 گھنٹہ ٹھہر کے آئے ہیں دنیا میں، ابھی تو ہم نے پہچانا ہی تھا ایک دوسروں کو، تو زندگی ختم ہو گئی ساتھ ہی، کہ ابھی تو ہم جسٹ ایک دوسرے سے السلام دعا ہی کر رہے تھے اور لائف ختم ہو گئی، بس اتنا سا ٹائم ہم نے دنیا میں گزارا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری آیت کا اب ہم ایک لیسن دیکھیں، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا. ہر آیت جو ہم پڑھتے ہیں، ہر سورہ پڑھتے ہیں، تو اس سورہ سے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کے جو کام ہیں. نمبر 1، اپنی سیلف پیوریفیکیشن، اپنا تزکیہ، یہ پہلا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. اپنے آپ کو پیور کرنا ہے. کس چیز سے پیور کرنا ہے؟ گناہوں سے، عیبوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر جو ہم کر چکے ہیں اس پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور آگے والے جو آنے والے وقت میں اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو دکھا جو ہم کرتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ابھی بہت سی چیزیں دیکھیں ہم ایسی کرتے ہوں گے، ہم میں کوئی بہت سی برائیاں ایسی ہوں گی جن کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ بھی ایک برائی ہے ہم میں. اللہ تعالیٰ مجھے دکھا میری غلطیاں، میری برائیاں، میرے گناہ مجھے دکھا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. دوسرا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس میں آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، جوڑنے والے بنیں. ایسا نہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں، اب جیسے دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں نان مسلم ہیں، اگر ہمارا بیہیویئر ایسا اتنا برا ہوگا، بولنے کا سٹائل ہمارا برا ہے، ہمارا بات کرنے کا انداز ہی اتنا غصے والا ٹونٹنگ قسم کا ہے، یا ہم جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ، تو ہمارے ساتھ جو کولیگز ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو نان مسلم ہوں گے، جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم ایسے ہیں تو ہمیں دیکھ کے ان کے ذہن میں کیا چیز آئے گی کہ مسلم جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ریلیجن ہے، میں نے تو کوئی مسلم اچھا نہیں دیکھا، اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، میں نے تو مسلمان نہیں ہونا. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا اچھا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، اور جب ان کو ہو کہ اچھا یہ مسلم ہے، مسلم تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مسلم ایسے ہوتے ہیں، گاڈ فیئرنگ، کہ آپ جب بات بات میں ان کو یہ لگے گا کہ یہ بندہ تو اس بات پہ ہی جھوٹ نہیں بولتا کہ میری پکڑ ہو جانی ہے، کسی کی چیز پڑی ہے، یہ بندہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس کے پاس آپ رکھا سکتے ہیں، یہ آپ کو ایز اٹ از واپس کر دے گا، امانت آپ کو واپس دے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں کہ دوسرا آپ سے امپریس ہوگا اور اس سے اس کے دل میں اسلام کی ایک رسپیکٹ ہوگی. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے لوگوں کو دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے ایسے ہوں لوگ بھاگنا شروع کر دیں، قریب آئے تو بندہ بھاگ جائے، اس طرح کا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، مثال ہمارے سامنے، ان کا اخلاق بہترین اخلاق تھا، اور وہ کیا تھے کہ ان کے اپنے دشمن جو تھے پھر بھی ان کے جو رویے کی، ان کی امانت داری کی، ان کی قسم کھاتے تھے کہ یہ
حالانکہ وہ اتنی دشمنی میں آگے چلے گئے تھے، اس کے باوجود پورے مکہ میں اگر انہیں کبھی امانت کسی کے پاس رکھانی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کے جاتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم آج کل ان کے پیچھے بالکل اینیمیز ہیں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے کسی پہ، کہ ہی واز دا ٹرسٹ ورتھی۔ ہم نے اپنے نبی کو دیکھ کے چلنا ہے، بات بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اس کے لیے بیسٹ کیسے ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ سیرہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی۔ باقی دیکھیں، ہماری سب سے پہلے ہم اپنی جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں یا ہماری جو لیڈیز ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، کبھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی چیز ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ابھی تو کام بہت ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، سارا دن پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، میں جاب کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتی، ابھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اپنی لائف کی، ہم نے کہیں سے لکھوا کے نہیں لائے ہوئے کہ ہمیں اتنی زندگی ملی ہوئی ہے اور فور شور ہم نے 90 سال تک جینا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہماری زندگی 90 ایئرز ہے، 30 ایئرز ہے، 40 ایئرز ہے، کتنی ہے۔ ہم اس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے فرصت ملے اور ہمارا اینڈ ہو جائے، موقع ہی نہ ملے کبھی بھی، تو یہ کام ساتھ ساتھ چلنے ہیں، ان کاموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی یہ چیزیں بھی کرنی ہیں۔ بیلنس، اسلام از بیلنسڈ، تو یہ بیلنس کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ اب ایک اور لاسٹ بات جس کے بعد ہم یہ فنش کریں گے سورہ، اس میں ہم دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے خواہش نفس سے روک سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ اس آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خواہشات کی جو تھی ان کی نفی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے کیسے اپنی خواہشات کی نفی کرنی ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، کیسے نفس کو روکنا ہے؟ تو اس کے لیے انسان اپنے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے عقائد کو درست کرنا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہم جس چیز پہ پریکٹس کر رہے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں اس کے مطابق ہے، جس طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیا یہ اس طریقے سے ہماری ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے، بدل لیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی چیزیں اپنی روزمرہ لائف میں آپ کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور کوئی کام ہم ایسا نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، کیونکہ جب ہم یہ چیزیں کریں گے اور یہی چیز آپ کا نفس سیلف کنٹرول ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کام بہت مشکل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں کرنے کی چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں عورتوں کے لیے اپنا ایک سر کور کر کے نکلنا ہی کتنے بڑا ایک ٹاسک ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی میں نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی بیوٹی ہوتی بالوں میں۔ اب انسان عورتوں کی خاص طور پہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے خوبصورت نظر آنا، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ اب میں نے بال ہی کور کر لیے تو میں نے جو کٹنگ کرائی تھی، بال ڈائی کرائے تھے، مجھے کیا فائدہ اس کا جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں؟ مشکل ہو گیا نا آپ کے لیے۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ میں نے میک اپ لیا ہوا ہے اور میں میک اپ سے بہت اچھی لگتی بھی ہوں، پھر کیوں نہ کروں؟ پھر میک اپ کر کے پھر اب آپ کو اللہ نے کہہ دیا آپ میک اپ کر کے باہر نہیں جا سکتی، اب آپ کے لیے تو مسئلہ بن گیا۔ کپڑے اتنا مہنگا بوتیک سے میں نے سوٹ لیا تھا، یہ برانڈڈ سوٹ میں نے لیا ہے، اب جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ پھر؟ تو اب کیا میں شادی فنکشنز پہ جب جاؤں گی تو میں بائی پہن کے جاؤں گی؟ یہ تو بہت مشکل چیز ہوگی میرے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے چیز اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، کہ اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اور میرا نفس کیا کہتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے میں ایسے نہیں نکل سکتی، تو پھر ٹھیک ہے، میری خواہشات اس دنیا تک کی ہیں نا، تھوڑی دنیا میں ہی ماروں گی نا، جنت میں تو عیاشی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے بہترین کپڑا دیں گے، ریشم کے کپڑے آپ کے پاس ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن، سونے کے زیورات، اتنی خوشبوئیں وہاں پہ، آپ جیسے مرضی پھریں، جو مرضی پہنے، جو مرضی خواہش کریں۔ تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اپنا آپ مار سکتے ہیں نا، تھوڑی سی تکلیف کے بعد اگر ہمیں اللہ جنت دے دیتا ہے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ بہت فائدہ مند سودا ہے۔ بس دنیا میں یہاں پہ ہی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک پہر ہی ہے نا، ایک پچھلا پہر ہی اگلا پہر ہے، اس پہر کو کنٹرول کر لیں تو اس کے کرنا مشکل ہے، اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہے، جتنا آپ کنٹرول کریں گی آپ کے لیے اتنا ریوارڈنگ ہے۔
پھر اور دیکھیں اور کس چیز سے ہم اپنے آپ کو نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، شرک نہ کر کے اپنے شرک کی ڈیزائر کو کنٹرول کریں کہ میں نے شرک نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا۔ پھر اگر اور نمبر 2 چیز اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی انسان گناہ کا ارادہ کرے تو اسی وقت سوچ لے، اپنے دماغ میں لے آئے کہ یہ آج تو میں کرنے لگی ہوں، لیکن کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اسی بات کا میں جواب دے رہی ہوں گی۔ کیا جواب ہے؟ نہیں ہے تو پریپیئر کر لیں، اپنا جواب ریڈی کر لیں کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس جواب تو ہوگا نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ باز آ جائیں۔ جیسے کہ دیکھیں سب سے بڑی ہماری ٹیمپٹیشن کیا ہوتی ہے جو بہت کامنلی ہم لوگ کرتے ہیں، بیک بائٹنگ، کسی کے بارے میں بات کرنا۔ مزہ بھی بڑا آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، پھر اس وقت کسی کی جب بات شروع ہوتی ہے پھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب، پھر ایک سے دوسری بات نکلتی اور وہ اتنی باتیں ہم اندر کر جاتے ہیں۔ اس کو پہلی بگننگ پہ سٹاپ کر دیں کہ نہیں، یہ جتنی بھی ڈیزائر ہو رہی کسی تھرڈ پرسن کی ہم نے بات نہیں کرنی۔ پھر ایک اور آپ کیا چیز ہم نے کرنی ہے کہ اپنی نیکیاں جو ہم کریں ان پہ اترائیں نہ، جو بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں اس کے اوپر بالکل بھی آپ نے اترانا نہیں ہے۔ پھر ایک اور کام ہم کریں گے جیسے ہم اپنی خواہش نفس کو روکنے کا، کہ اپنے آپ کو کسی سے زیادہ اوپر نہ جانیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ میرے سے بدتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو بہت آتا ہے، میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرا نالج اس سے زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ علم رکھتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، آپ نے جس وقت یہ آپ کے اندر آ گئی تو سمجھیں کہ انسان گیا جہنم میں ٹھکانا ہے، کہ جنت تو گئی، کیونکہ ذرا سے بھی تکبر انسان کے اندر آئے رائی کے دانے کے برابر تو بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ جانیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو کر کے ہم اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو اس جو ہم نے ابھی سورہ پڑھی، اکارڈنگ ٹو دیز آیات وی کین چینج آور لائف۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے نامہ اعمال اس دن جو ہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ خوش بندہ جو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔